الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اعلیٰ صاحب پر۔ حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے میں عقیدہ توحید کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور عربی زبان کے اندر توحید کا معنی بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ وحد یوحد، توحید کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا، ایک، سنگل۔ تو کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا جوڑا، اس کا ساتھی کوئی نہیں۔ معلوم یہ ہوا توحید کا مطلب ہوتا ہے اپنے معبود حقیقی کو ایک جاننا۔ یہ توحید آئی کب سے ہے یہ بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ توحید کی بنیاد کب سے پڑی ہے اس زمین کے اندر؟ توحید پہلے ہی سے ہے۔ دلیل یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان یحدث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔
کما تنتجو بہیمتن جمعا هل تحسون فيها من جدع. ثم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. سورہ روم آیت نمبر 30 رواہ البخاری. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول ان کو مشرک بنا دیتی ہے. اور وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت توحید، فطرت اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول، ان کے رہن سہن، ان کے گھر والے شرک میں لگا دیتا ہے. کہا کہ اگر یہودی کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے وہ یہود بن جاتا ہے، اگر نصرانی کے یہاں پیدا ہو جائے وہ نصرانی بنا دیتا ہے، اسی طرح مجوس کے یہاں پیدا ہو جائے تو مجوسی بنا دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت بدلتی نہیں ہے، اس کو بدلنا جائز نہیں ہے. ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے، یہی صحیح طریقہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ بخاری کی حدیث نمبر 1358 ہے. اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ توحید پہلے ہی سے ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ فطرت دب جاتی ہے، ختم نہیں ہو جاتی. وہ فطرت دب جاتی ہے، شرک و بدعت کی گرد و غبار اس کو جھانپ دیتی ہے، لیکن ختم نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو قرآن و حدیث کی دعوت دی جاتی ہے اس کے اندر سے ضمیر کہہ اٹھتا ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ اپنا کیوں نہیں رہے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ شرک و بدعت کی گرد و غبار نے اس عقیدہ توحید کو ڈھانپ لیا ہے. فطرت دب جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی. یہ توحید پہلے سے اور شرک بعد میں ایجاد ہوئی ہے. شرک کی ایجاد بعد میں ہوئی ہے. دلیل کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام سے مورتی پوجا کی ایجاد ہوئی ہے، اور بعد میں وہی مورتی پوجا عرب کے اندر بھی چھا گئی. مورتی پوجا کی شروعات قوم نوح علیہ السلام سے ہو رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ قوم نوح علیہ السلام تک شرک نہیں تھا، مورتی پوجا نہیں ہوئی ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوئی. ان کے اندر گڑبڑیاں تھیں، قتل ہوا، گناہ کرتے رہے، لیکن عقیدے کی گڑبڑی نہیں آئی تھی، اس کے اندر توحید کا بگاڑ نہیں آیا تھا، شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے. نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد شرک کی ایجاد ہوئی ہے. شرک کی ایجاد ہوئی کس طرح؟ کہا کہ واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ٹوٹل 5 بزرگ تھے، عالم دین تھے. اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے. فلما ہلکوا اوحی الشیطان الی قومہم، جب ان کی وفات ہو گئی، ان کی موت ہو گئی، تو نوح علیہ السلام کے قوم کے پاس شیطان آیا، آ کر ان کو بہکایا. لوگ اپنے بزرگ کے، اپنے عالم دین کے انتقال کی وجہ سے غم میں تھے، اور شیطان غم ہی کے موقع پہ آدھمکتا ہے یا خوشی کے موقع پر. شیطان گمراہ کرنے کے لیے یہ 2 موقع کا تلاش میں رہتا ہے. شیطان ان کے پاس آئے
اور آ کر کہنے لگا کہ ہمارے پاس تمہارے اس غم کا اور اس بے بسی کا علاج ہے، تم جو اس غم میں ڈوبے ہوئے اس کا علاج ہے۔ کہا کیا کریں؟ ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا یجلسون انصابا، کہتے ہیں کہ تم اپنے عالم دین، اپنے بزرگان دین کے وجہ سے ان کے انتقال سے تکلیف میں ہو، تم ان کی جدائی کا غم میں ہو، تم اس کی جدائی کا احساس کر رہے ہو، لہٰذا تم ان کی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے تم ان کی مجلسوں میں ان کی مورتیاں بنا لو، ان کی اسٹیچو بنا لو، ان کی تصویر بنا لو۔ کہا کہ ان کی مجلسوں میں ان کی مورتیاں بنا لو، اور کیا کرو؟ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، ان مورتیوں کا نام ان کے ناموں پر رکھ لو۔ آج بھی جو مورتیاں ہمارے سماج کے اندر ہے وہ انسانوں ہی کی تو مورتیاں ہیں اور انسانوں کے نام پر ہی بنائی گئی ہے۔ کوئی مورتی ایسی ہے جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ نہیں، آج تک کسی نے بھی بت پجاریوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مورتی آسمان سے اتری ہے، بلکہ ایک انسان تھے اس دنیا کے اندر آئے تھے، ان کے جانے کے بعد ہم نے اس کی مورتی بنا لی۔ کہا کہ مورتیاں بنا لو اور ان کا نام ان بزرگان دین کے نام پر رکھ لو جن کی جدائی کا تم غم اور جن کا صدمہ تم کو ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ تم اپنے مجلسوں میں ان کی جدائی کا احساس نہیں کرو گے۔ ففعلوا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فلم تعبد، لیکن انہوں نے عبادت نہیں کی، انہوں نے مورتیاں بنائی، مجلسوں میں نصب کیا، لیکن ان مورتیوں کی عبادت نہیں کی۔ حتیٰ اذا حلق اولئک، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی فوت کر گئے، وہ لوگ بھی گزر گئے جن لوگوں نے مورتیاں بنائی تھی۔ تنسخ العلم عبیدت، علم چلا گیا اور لوگ مورتی پوجا میں لگ گئے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4920 ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم تک لوگ مورتی پوجا کے اندر نہیں تھے، اور مورتی پوجا کی شروعات کس طرح ہوئی ہے؟ غلو عقیدت، غلو محبت، یعنی حد سے زیادہ کسی کی محبت، کسی کو اتنا بڑھا دینا، اس کے شان سے زیادہ بڑھا دینا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بزرگان دین کی محبت میں اس قدر چور ہو چکے تھے کہ ان کی جدائی کا غم کو روک نہ پائے اور انہوں نے مورتیاں بنا لی۔ اب مورتیاں بنانے کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے مورتیاں بنائی انہوں نے تو اس کی عبادت نہیں کی، لیکن ایک وقت بیتنے کے بعد ان کے بعد میں آنے والے نسل ان مورتیوں کی پوجا میں لگ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کی غلو عقیدت، حد سے زیادہ محبت، یا تو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے یا بدعت میں، یا بدعت اور شرک کے لیے راستہ نکال دیتی ہے۔ جیسے ان لوگوں نے مورتیاں بنائی، بعد میں اسی مورتی کی پوجا ہونے لگی۔ تو ہم ثابت یہ کر چکے کہ توحید پہلے سے ہے اور شرک بعد میں آیا ہے، شرک کی ایجاد بعد میں ہوئی ہے۔ اب آئیے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ جب توحید پہلے سے ہے، آدمی اگر اس کے اوپر کارگزاری کر لے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ عن عثمان رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواه مسلم، حدیث نمبر 26۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حالات میں ہوئی ہو کہ اس کو یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت
अन हिर्सिका अलल हदीस असअदुन नास बिशिफात यौम अल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही, रवाहुल बुखारी, हदीस नंबर 99। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मैंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, अल्लाह के नबी, क़यामत के दिन वो कौन खुश नसीब होगा जिसको आपकी शिफात नसीब होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, मुझे मालूम था कि तुमसे पहले इस हदीस के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, इसलिए कि मैंने तुम्हारे अंदर हदीस की हिर्स देखी है। मालूम ये हुआ कि जो शख्स इस्लाम की स्टडी करता है, कुरान और हदीस का हरीस होता है, कुरान और हदीस को जानना चाहता है, वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने अबू हुरैरा से क्या कहा सवाल करने पर, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले इस हदीस के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, इसलिए कि मैंने हदीस के तुम्हारे अंदर हदीस की हिर्स देखी है। उसके बाद फरमाया कि वो खुशनसीब होगा जिसने दिल की गहराई के साथ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा। बुखारी की हदीस है। अब आइए, जब कलमे की फ़जीलत इतनी है, तौहीद की फ़जीलत इतनी है कि अगर कोई शख्स इकरार कर ले मुस्तहिक़ जन्नत और मुस्तहिक़ शिफ़ात हो जाती है, तो इस कलमे को पढ़ना किस तरह है? सिर्फ ज़ुबान से रट लेना काफ़ी है? नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते होगा, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में इल्म हासिल करें, जान लें। मालूम यह हुआ कि कलमे का इल्म हासिल करना ज़रूरी है, ज़ुबान से पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। कलमे का इल्म टोटल 7 चीज़ें हैं कलमे के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह कभी मौका मिले तो तफसील से बताऊंगा कि वो 7 चीज़ें क्या है। अभी सिर्फ ये जान लें कि कलमा सिर्फ ज़ुबान से पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, इसलिए कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ख़ास अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप कलमे के बारे में इल्म हासिल करें। उसके बाद वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, और कलमे का इल्म हासिल करने के बाद अपने लिए, मोमिन मर्दों औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार करें। तो इस्तिग़फ़ार करने से पहले इंसान का अक़ीदा तौहीद मज़बूत होनी चाहिए। अगर अक़ीदा तौहीद मज़बूत नहीं है, उनका इस्तिग़फ़ार फ़ायदामंद नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को बतौर ख़ास ये हुक्म दिया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में इल्म हासिल करें, उसके बाद मोमिन मर्दों औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार करें। अब अल्लाह ताला ने आगे ये भी कहा, वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम, अल्लाह तुम्हारे आर्जी ठिकाने को भी जानता है और मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है। एक आदमी अरब के अंदर काम कर रहा है, वो अरब में कुछ भी काम करे, छोटा से छोटा काम कर लें, लेकिन पैसा कमा के जब गांव में आए तो गांव में बॉस बन के रह सकता है, इसलिए कि गांव में उसकी हकीकत नहीं मालूम है। अल्लाह ताला ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में इल्म हासिल करो। ऐसा नहीं कि गांव में हो तो पुजारी बन जाओ, और बाहर में आए तो जमाती बन जाओ, और अरब में आए तो मोमिन बन जाओ। इसलिए कि अल्लाह ताला को तुम्हारी आर्जी ठिकाना भी मालूम है और मुस्तकिल ठिकाना भी मालूम है। तुम जहाँ पैदा हुए हो, जहाँ मुस्तकिल रहते हो, वो भी मालूम है। और अगर 4 दिन 4 महीना 4 साल के लिए कहीं अरब आ गए हो तो वो भी अल्लाह ताला को मालूम है। तो अल्लाह ताला को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए अक़ीदा तौहीद मज़बूत होनी चाहिए। जब तक इंसान के अंदर अक़ीदा तौहीद मज़बूत नहीं होगा तो उनका कोई भी अमल फ़ायदामंद नहीं है। हमको कलमे का इल्म ज़रूरी है। तो ये भी बता दीजिए कि तौहीद कहते फिर किसको हैं? शरीयत की इस्तिलाह में तौहीद 4 चीज़ों को कहते हैं। तौहीद फ़ी ज़ात, तौहीद फ़ी सिफ़ात,
توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، یہ چار چیزیں شریعت کی اصطلاح میں توحید ہے۔ توحید فی ذات کس کو کہتے ہیں؟ خالق کائنات کو انسانوں جیسی صفت رکھنے والی ہستی نہ سمجھنا، جیسے عزیر ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا نور۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور ہمارے مسلمانوں میں سے ایک جماعت نے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور یا اللہ کا نور کا ٹکڑا۔ دیکھیے بیٹا کن کے یہاں ہوتا ہے؟ انسانوں کے یہاں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا تو اللہ کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ بیٹا انسانوں کے یہاں ہوتا ہے۔ تو توحید فی ذات کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں جیسی صفت رکھنے والی ہستی خالق کائنات کو اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھنا، یہ توحید فی ذات ہے۔ تو اپنے یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا ایک طبقہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کا ٹکڑا یا نور کا حصہ مان لیا ہے، ان کے پاس توحید فی ذات سرکشت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید میں توحید فی ذات میں گڑبڑی ہے اور مشرک فی ذات ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ انہوں نے شرک کیا۔ اس کے بعد توحید فی الصفات، اثبات الصفات الکمال للہ تعالی التي اثبتها لنفسه واثبتها له رسوله۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر اپنے لیے جن صفت سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جن صفت کو متصف کیا ہے، ان صفتوں کو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا، یہ توحید فی الصفات ہے۔ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھیں کہ فلانا صاحب بھی دعا سن لیتے ہیں، توحید فی صفت میں گڑبڑی ہے۔ اس کے بعد توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو ان کے افعال میں ایک جاننا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا منکر کافر بھی نہیں ہے۔ عرب کے کافر بھی یہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن وہ توحید الوہیت کے قائل نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا حوالہ دے کر الوہیت پر دلیل پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ لَا يَخْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، جن کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیا ہے، جن کو بنانے والا بگاڑنے والا بنا لیا ہے، لا یخلقون شیئا، کیا انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی چیز پیدا کر کے دکھایا؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز پیدا کیا ہے؟ وَهُمْ يَخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، وہ نہ تو اپنے لیے نفع ضرا ولا نفع، نہ نفع کے مالک ہے اور نہ ہی نقصان کے مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنا لیے ہو وہ خود اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یقین نہیں ہے تو سونے کی مورتی بنا کے گیٹ کھول کے چھوڑ دیجئے، پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ معبودان باطل کے پاس کتنا پاور ہے۔ مزارات کا دروازہ کھول دیجئے، 1 مہینے کے بعد رزلٹ لے لیجئے۔ تو کہا کہ اللہ کے علاوہ جن کو تو نے معبود بنا لیا ہے خود وہ اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا،
نہ تو اس کو خود یہ پتہ ہے کہ خود ان کی موت کب آئے گی، اور نہ یہ پتہ ہے کہ اس کی زندگی کب تک باقی ہے، اور نہ ہی قبر والے کو یہ پتہ ہے کہ اٹھایا کب جانا ہے۔ اب اتنی واضح طریقے سے سمجھانے کے بعد بھی اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں ایک ہے۔ آسمان اللہ نے اکیلے بنایا، زمین اللہ نے بنایا، مارتا اللہ تعالیٰ، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بیمار اللہ کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ ان تمام کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں چوتھی چیز توحید الوہیت، یعنی عبادت صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو تخلیق انس اور جن کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور توحید الوہیت اسی کو کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید 4 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، ان کا بیٹا نہیں ماننا ان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن صفت سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے صرف ان کے لیے خالص کرنا، اللہ کے کام میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم۔